کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم آپ کی موصول ہونے والی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستیاں ہیں، آپس میں نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں اگر بڑھتی جا رہی ہوں، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، جاب کے لیے کوشش کر رہے ہوں لیکن وہاں پر بھی اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، رشتے کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں یا رشتوں میں بندشیں آ چکی ہوں، اولاد فرما بردار نہ ہو، آمدنی میں اضافہ نہ ہو، بے برکتی نظر آ رہی ہو، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج بیان کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں، اور اگر بالفرض جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسیب وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہوں تو ان کے لیے بھی بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور عادت و وظائف آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف آئیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں اور آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آپ اور ہم لگے ہاتھوں کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا، جو کچھ بیان کیا جائے گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ دوران سلسلہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی اور روحانی علاج جاننے کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے اوراد و وظائف جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر
حاضر ہوں گے، تو آئیے ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا کپڑے کاروبار ہے، اس میں دن پر دن نقصان ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کے بارے میں معلومات کر دیجیے۔ کپڑے کا کاروبار ہے، نقصان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں کہ کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے، کیا اس کا روحانی علاج ہے۔ کہیں جائیے گا نہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی، جو بھی وظیفہ بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجیے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ ان کے کپڑے کا کام ہے، تو کاروبار میں ان کو نقصان ہو رہا ہے، برکت نہیں ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بیان کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ کسی کے کاروبار میں برکت نہ ہو، یا دکان پہ جاتے ہوں، سارا دن اپنا وقت دکان پہ گزارتے ہوں، لیکن خاطر خواہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا ہو، تو ایسا اس کا روحانی علاج بیان کر دیجیے تاکہ ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس روحانی علاج سے فائدہ ہو سکے، کاروبار میں برکت کا روحانی علاج۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان اسلامی بھائی کے روزگار میں، رزق میں اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، آپ چاہیں تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے باب اسماء الحسنہ کے صفحہ نمبر 219 کے اوپر ایک ورد لکھا ہوا ہے، ایک وظیفہ ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا، ان کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور جو اسلامی بھائی جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یا روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بھی عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ 550 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ اور رزق میں برکت کا بہترین وظیفہ فرائض کی پابندی بھی ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب رزق میں برکت رہے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں رہتی، میں نے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام اشرف ہے اور میری والدہ کا نام نیکا بی بی ہے، استخارہ فرما دیں اور جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل اشرف بھائی ابھی ہم آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ سر فاروق میرا نام ہے اور والدہ کا نام بشیرہ بی بی۔ استخارہ کرانا ہے مجھے، میں نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے، میرے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ ساؤتھ افریقہ جانا بہتر ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام زاہد ہے جی، میری والدہ کا نام حمیدہ ہے جی۔ میرا کام نو دل نہیں کرتا ہے گا تو میں پریشان رہنا بہت، تو میں ٹھیک نہیں، میری صحت رہندی ہے گی، کام میں دل نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، کام میں دل لگنے کا وظیفہ، مزید کالز چلا دیجیے۔ مشتاق احمد میرا نام ہے جی، میری والدہ کا نام ہے عمر فاروق۔ تو میرا پروگرام ہے باہر جانے کا، استخارہ کر کے بتائیں کہ میں باہر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں۔ بیرون ملک جانا کیسا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ مشتاق احمد نام بتایا انہوں نے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو مشتاق احمد بھائی کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میری بھابھی بیمار رہتی ہے، 2 سال ہو گئے، ریحانہ نام ہے۔ گھر والے بیمار رہتے ہیں، بھابھی بیمار رہتی ہیں، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، میری والدہ کا نام بلقیس ہے، یہ درد رہتا ہے کمر کے اندر، بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا علاج بتائیے۔ کمر میں تکلیف رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور آپ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے مصطفیٰ بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ محمد عثمان اور والدہ کا نام گلزار بیگم۔ میں گھر میں پریشانی ہے اور کاروبار میں کوئی بندش ہے، اس کا پتہ کروانا چاہ رہے ہیں۔
گھر میں پریشانی ہے، کاروبار میں بندش ہے، استخارے کا آپ نے فرمایا عثمان بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام محمد شیراز ہے اور والدہ کا نام نسرین ہے۔ میں نے استخارہ یہ کروانا تھا کہ میری شادی کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کچھ خاص وظیفہ بتا دیں کہ جو پڑھا جائے اور جو رکاوٹ وہ دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اللہ کرے جلد از جلد آپ کی شادی کے اسباب بن جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کریں گے شیراز بھائی، آپ کا استخارہ کرنے کے بعد اس کا ایک روحانی علاج، بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے، وہ بھی آپ کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، استخارے بھی اب آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخارے آپ شروع فرما دیجئے، اور روحانی علاج جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیے ہیں، ان کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اب بیان کیے جائیں گے۔ اپنے پاس ڈائری اور قلم یہ جلدی جلدی رکھ لیجئے اور نوٹ بھی آپ فرما لیجئے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، جی انہوں نے کہا کہ کام میں ان کا دل نہیں لگتا، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو اور بے وضو، ایک علاج ہے، ایک ورد ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل بھی لگ جائے گا، اور اگر دیگر آپ کی جو حاجات ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے پوری ہوئیں گی۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سستی بھی آ جاتی ہے نا، کہ میرا کام میں جانے کا دل نہیں کر رہا، میں کیوں جاؤں، سستی آ رہی ہے، اور صبح سویرے کیسے میں اٹھوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سستی کی وجہ سے کام پر نہیں جاتے، تو کوئی یہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سستی بھی دور ہو جائے گی۔ بالفعل اگر کوئی ایسا ہو کہ جو یہ وظیفہ بھی نہ پڑھے، جی تو اس کے لیے کوئی پھر روحانی علاج ہے، کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ یہ کہ یہ جب بھی روزانہ صبح اٹھے نا، تو صبح اٹھتے ساتھ ہی ایک بہت ہی مختصر سا وظیفہ اور بہت ہی پیارا وظیفہ، اللہ عز و جل کا ایک اسم ہے، نام ہے مقتدر، یا مقتدر، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں یا روزانہ جب صبح اٹھیں، اٹھتے ساتھ ہی منہ کو جو ہے صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد یا مقتدر 20 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل دن بھر ان کے جو کام ہوں گے نا اس میں رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی اور کام میں دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا وظیفہ آپ نے سنا، یا مقتدر۔ جب بھی نیند سے بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے بعد یا مقتدر 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے، کام میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے جائز کاموں میں مدد بھی ہوتی رہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات ذرا نوٹ فرما لیجئے گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ احتیاط اس میں ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوں اور یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے منہ کو صاف کر لینا یہ ضروری ہے۔ وضو بنا لیجئے، ہو سکے تو مسواک کر لیجئے کہ منہ کی بدبو جو ہے یہ زائل ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مقتدر یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتی ہوں گی۔ کیونکہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو عموماً منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس منہ میں بدبو ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا اس سے درست نہیں ہے۔ تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لیا جائے تو منہ کا پاک و صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوں تو کلی وغیرہ کر لیجئے، ہو سکے تو مسواک کیجئے، اور پھر نیند سے بیدار ہونے کی دعا بھی پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ زہ نصیب جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا 20 مرتبہ یا مقتدر پڑھنے کا، یہ وظیفہ بھی آپ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال رہے گی، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ گھر والے ان کے بیمار رہتے ہیں، تو بیماری سے حفاظت کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ بیماری سے حفاظت کے لیے یا سلامو 111 بار پڑھ کر
بیمار پر دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا خود بھی کر سکتے ہیں؟ جی یہ بیمار خود بھی کر سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں بآسانی. ہے تو یا سلاموں کتنا ہلکا سا ایک فریز ہے نا جی, بآسانی پڑھ لیا تھا. اب جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی بھابھی بیمار ہیں جی تو اب وہ خود یہ اس روحانی علاج پر عمل کر لیں یا سلاموں 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر 111 مرتبہ جی 111 پڑھ کر خود اپنے اوپر دم کر لیں. جی اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ. صحیح, کیونکہ دیور اور بھابھی کے درمیان شریعت نے پردہ رکھا ہے. جی جی تو اس کے مطابق آپ کے بھابھی خود اس پر عمل کریں لیں یا سلاموں 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اچھا ہمارے مصطفیٰ بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ کمر میں ان کی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. تو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا ایک بہت ہی مختصر سا رسالہ روحانی علاج جی, اور یہ ابھی تخریج ہو کر آ چکی 40 روحانی علاج. یہ الحمدللہ جو ہے ابھی تخریج ہو کر بھی آیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 8 کے اوپر ہے کہ یا محیو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. گیس ہو یا پیٹ میں درد ہو یا کسی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہو, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. یا محیو 7 مرتبہ 7 مرتبہ. اچھا پڑھ کر دم کر لیں. جی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. کمر پہ دم کر لیں یا اپنے اوپر ہی دم کر لیں؟ اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ایک بار اور ذہن نشین فرما لیجیے ہمارے مصطفیٰ بھائی, اگر آپ کے علاقے میں قریبی تعویذات عطاریہ کا بستہ ہو تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. کمر میں جن کے تکلیف ہوتی ہے تو کمر میں باندھنے کے لیے دم کی ہوئی ڈوری بھی دی جاتی ہے, بہت الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے, تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے اور یہ دم کی ہوئی ڈوری بھی حاصل کر لیجئے. یہ باندھے کمر میں, اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اچھا جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کو کہا تھا, اب وہ اسلامی بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے استخاروں کے جوابات تحریر فرما لیجئے. استخاروں کے جوابات. جی مدنی چینل کے ناظرین میں سے جنہوں نے استخارے کا کہا تھا ان کے استخارے الحمدللہ کر لیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے میں اشرف بھائی, انہوں نے استخارے کا کہا, انہوں نے کہا کہ ہماری طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے. تو اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جادو جنات کے مسئلہ نہیں, بلکہ بیماری کی طرف اشارہ آ رہا. جی جی تو انشاءاللہ بیماری کا روحانی علاج بھی عرض کی دیتے ہیں. اچھا بسا اوقات اس طرح کے ذہن میں سوالات آتے ہیں جب زیادہ بیماری آ جاتی ہے یا کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا, کسی نے مجھ پر عملیات کروا دی. اب جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی کافی طبیعت خراب ہے, بیمار رہتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. بالکل بیماری کا اشارہ, بیماری کا اشارہ ہے, تو جادو جنات ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں. جی بلکہ بس وہ ایسے بھی ملتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر جو اپنے اوپر ایسی چیزوں کو حاوی کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے. اب اگر ان کو کوئی علاج بتایا بھی جاتا ہے تو اب وہ کما حق اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جی ذرا جب علاج کریں گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا اور اس سے کوئی برکتیں ملیں گی. جب کریں گے نہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہوں گے, جب ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر وہ مزید اپنے اوپر جو کرتے کرتے پھر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. جی تو بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج, بیماری سے روحانی حفاظت کے روحانی علاج بھی استعمال کر لیجئے. ان کو چاہیے کہ کیسا بھی مرض ہو 3 دن تک اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھ لیں. اور اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ حضور قلب یعنی کہیں اکیلے بیٹھ کر اس کو پڑھیں. انشاءاللہ پڑھنے کی برکت سے جیسا ہی مرض ہو, درد ہو, تکلیف ہو, یہ درست ہو جائے گی. اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ایسی ہوتی ہے یا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ ہمت نہیں ہو پاتی کچھ پڑھنے کی. جی تو اب ایسی صورت بالفرض اگر ان کی ہے تو کیا کوئی دوسرا یہ وظیفہ پڑھ کر ان پر دم کر سکتا ہے؟ ایسی صورت میں ظاہر ہے تو کوئی دوسرا وظیفہ پڑھ کے دم کر دے بالفرض. اگر یہ خود نہ بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی پڑھ کے سنا دے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے تلفظ درست نہ ہوں تب بھی جس کے تلفظ درست ہیں تو وہ روحانی علاج پڑھ کر دم کر سکتا ہے. ان پر دم کر لیں, ان پر کر دے. مدنی چینل کے ناظرین میں سے جس چیز کو روحانی علاج بتائے گئے ہیں تو ان میں سے بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ بھی دوسرے ان کے کر سکتے ہیں دم انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے اظہر فاروق بھائی ساؤتھ افریقہ جانا ان کا کیسا؟ ان کا ساؤتھ افریقہ جانا بہتر ہے, بہتری کا اشارہ, بہتری کی طرف بالکل جا سکتے آ رہا. یہاں پر فاروق بھائی دیکھیں آپ کو استخارے کا جواب مل گیا کہ ساؤتھ افریقہ جانا آپ کے لیے بہتر ہے. یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں گا. اب آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا اور بہتری کا اشارہ بھی آ رہا ہے, تو ساؤتھ افریقہ کے سفر سے پہلے میں آپ کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں جو سفر کرتے ہیں تو ان مدنی قافلوں میں بھی آپ
12 دن 30 دن کے پورے ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور اللہ نے چاہا تو بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی قافلے میں سفر کریں، رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت ہماری ہونی چاہیے، ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد مشتاق احمد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بیرونی ملک جانا ان کا کیسا؟ جی، انہوں نے چونکہ کسی ملک کا تعین نہیں کیا جی تو ان کا مطلقاً دیکھا گیا ہے جب بیرون ملک ان کا کام کے حوالے سے جانا کیسا ہے، تو اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن اس میں یہ کہ ان کو چاہیے کہ دوبارہ ہمارے جو ہاتھوں ہاتھ استخارے سروس پہ رابطہ کریں، وہاں پہ رابطہ کر کے اپنے ملک جس ملک پہ انہیں جانا ہے اس کے متعلق مزید استخارہ کروا۔ استخارے کا نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجیے ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 021348587111، اس نمبر پر آپ رابطہ کر لیجئے اور مزید آپ ملک کا تعین کر دیجئے کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں، اور اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا لیں اپنے لیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں جانا آپ کا کیسا ہے، بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، عثمان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور کاروبار میں ان کے بندشیں آ رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے ان کا نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کا اشارہ ہے، تو نظر بد کا طریقہ بھی اتارنے کا طریقہ بھی سماعت کر لیجئے۔ 7 عدد سرخ مرچیں لے لیجئے گول، اور اس کو اپنے دائیں طرف سے سر پہ گھما کر 7 بار اس کو گھما کر اس کو جلا دیں۔ اگر اس میں سے بو آئے تو سمجھ لیں کہ نظر تھی اور اتر گئی ہے، اور جب تک بو نہیں آئے تو آپ وقتاً دن میں 2-3 بار اس طرح مرچیں وار کر جلا دیا کریں، جب بو آئے گی تو انشاءاللہ نظر اتر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ عثمان بھائی آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود نہ ہو تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں اور کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنی ان پریشانیوں کی اور ان نظر بد کی کارڈ کا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور آپ کی یہ آزمائشیں بھی دور ہوں گی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے، شکر ادا کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے شیراز بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ شادی میں ان کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو استخارے کا انہوں نے اس حوالے سے ان کا استخارہ کیا گیا ہے، تو اس میں قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ، قدرتی آزمائشیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آزمائشیں رکاوٹیں، کوئی ایسا یعنی کہ جادو جنات کا معاملات نہیں ہے، کوئی بندش بھی نہیں، کوئی بندش وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ان کو بہت ہی پیارا روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سوتے وقت اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 41 بار سورہ اخلاص شریف قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت 41 بار پڑھ کر سو جائیں، اور یہ صرف وہی اس روحانی علاج پر عمل کرے کہ جس کو شادی کروانی ہے، شادی کرنی ہے، یعنی کہ اپنی جس کی شادی کا سلسلہ ہونا ہے تو وہی اسلام بھائی یا اسلام بہن اس پر عمل کریں، اور ساتھ ساتھ یہ نیت بھی رکھیں کہ شادی میں ہر قسم کی رسومات، ناجائز رسومات باشمول فلم ڈرامے، گانے باجے وغیرہ سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق شادی کا سلسلہ کریں گے، اور اس عمل کی مدت جو ہے یہ 90 دن تک ہے۔ اس عمل کے دوران جو وہ کوشش کریں ناغہ نہ کریں۔ اسی طرح اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں لفظ کل کی بجائے هو اللہ احد سے اس کو وظیفہ کریں، اور بلا نیت قرآن با نیت حمد و ثنا، یعنی حمد و ثنا کی نیت سے کریں گے تو اس کا عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ تو جل بہتر جانتا۔ ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ آپ نے بتایا کہ یہ وظیفہ شادی میں رکاوٹیں جن کی ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، یہ اسلامی بھائی کے لیے بھی ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے، یعنی دونوں میں سے جن کے بھی رشتوں میں رکاوٹیں ہوں وہ خود اس پر عمل کریں، ان کی طرف سے کوئی دوسرا وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہم دوسرے تو وظیفے بتاتے ہیں کہ یہ اگر نہیں کر سکتے تو دوسرا کر لے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ خود ہی کریں گے، خود ہی عمل کریں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ رات کو سوتے وقت کرنا ہے، جی۔ اب بالفرض کسی کی جیسے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کہ کوئی نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، رات میں کام کاج کرتے ہیں، بالفرض اگر کوئی رات میں سوتا نہ ہو تو اب صبح فجر کے بعد کوئی سوتا ہو، ظاہر وہ اس کی مجبوری ہے، جی، تو مجبور ہے، معذور ہے، اب وہ دن میں ہی پڑے گا اس کو جب اس کے وقت آرام کا وقت، یعنی اب صبح کے وقت سونے سے پہلے پھر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آخر میں جیسے کہ مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین،
اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، اپنے مسائل کے حل کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اور اپنے مسائل کے لیے کارڈ بھی کروا لیجئے، اپنی پریشانیوں کی کارڈ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی برکت سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ خلیل الرحمان سکینہ بی بی، میں نے سعودی عرب جانا ہے تو اس کے لیے میں نے استخارہ کروانا تھا۔ شریف جانا کیسا؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا بتاتے ہیں کہ جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے۔ ان کے والد کی طبیعت خراب رہتی ہے، سینے میں تکلیف۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام باسط ہے، والدہ کا نام احمد جان ہے، اور مجھے ذہنی ٹینشن رہتی ہے۔ ذہنی ٹینشن، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، یعنی کہ میں ہر ٹائم پریشان رہتا ہوں جی۔ میرا نام محمد ساجد ہے، میری والدہ کا نام محمد کلثوم بیٹی ہے۔ پریشانی ہے اور تکلیف بھی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ پہلے کچھ روحانی علاج سن لیتے ہیں۔ ہمارے ایک مدنی منع کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے والد کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور سینے میں تکلیف رہتی ہے۔ جی جی، تو کوئی ایسا روحانی علاج کہ ان کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے، سینے کی تکلیف بھی ان کی ختم ہو جائے، دعا بھی فرما دیجیے اور روحانی علاج بھی بیان کیجیے۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان کے والد کو شفاء کاملہ نافلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تعلیف مدنی پنصورہ کے باب اسماء الحسنہ میں ایک ورد بیماری سے شفا کے حوالے سے 9 مرتبہ پڑھنے والا ورد ہے یہ، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، یہ 9 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ ان کے گھر سے کوئی دعوت اسلامی کے جہاں پر بستے لگتے ہیں آپ کے علاقے میں، وہاں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ان کے لیے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے۔ الحمدللہ کارڈ کا عمل جو ہے نا یہ بہت ہی بابرکت ہے، اس کی برکت سے بے شمار مریضوں کو شفائیں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس سے رابطہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کروا لیجئے اور وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے۔ تعویذات کا قریب بستہ نہ ہو تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں بھی سہولت الحمدللہ دعوت اسلامی نے پرووائڈ کی ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر ان ہونے کے بعد جو ہے وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے سروس کا روحانی علاج کی، تو وہاں سے رابطہ کر کے انشاءاللہ وہاں پہ اپنا فارم سبمٹ کر دیں کارڈ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کی کارڈ کر دی جائے گی اس ذریعے سے۔ اچھا، کتنے دن تک کارڈ کروانی ہوگی؟ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام اپنے والدہ کے نام کے ساتھ مریض جو ہے وہ لکھوا دے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ کارڈ کر دی جائے گی، اور یہ کارڈ کا پانی جو ہوتا ہے کم از کم 11 دن استعمال کیا جاتا ہے صبح شام۔ انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کارڈ کے عمل کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ کارڈ کا عمل ہے کیا۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، نزلہ، کھانسی، اب جیسے سردی کے ایام شروع ہونے والے ہیں تو کسی کو نزلہ شروع ہو جائے گا، کسی کو کھانسی، کسی کے سینے میں تکلیف، کوئی بخار کے مرض میں مبتلا ہوگا، تو کوئی بلغمی امراض، کوئی ہیپاٹائٹس، کوئی امراض شکم اور قلب، کوئی مثانے، پتے اور گردے میں پتھری یا گردے کا فیل ہو جانا، بے روزگاری، قرض داری، رشتوں میں رکاوٹ اور جائز حقوق نہ ملنے وغیرہ کی یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ گھر گھر شکایات یہ عام ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں، بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، خلل آصیب و سحر یعنی جادو، جنات، عملیات، اثرات اور نظر بد وغیرہ کی آفات بھی عام ہیں، تو مایوس نہ ہو مدنی چینل کے ناظرین۔ جس طرح
مکتوبات و تعویذات عطاریہ نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ ہوم ڈیلیوری اور آن لائن استخارے کی خدمات جاری کیں کہ جن کے ذریعے ہزاروں افراد فی سبیل اللہ استخارہ کرواتی اور گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ پاتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے آن لائن کارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور الحمدللہ عز و جل کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آن لائن کارڈ کے ذریعے ہر پریشانی کی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے مسائل کی بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں بڑے شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے ہوں تو وہاں سے بھی کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس میں روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں بھی کارڈ کا آپشن ہے، تو اس میں چاہے تو آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مجلس آپ کی کارڈ کا عمل کر دے گی اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یاد رہے آخر میں کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کچھ استخارے ہمارے خلیل الرحمن بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ عرب شریف یہ جانا چاہتے ہیں، تو جانا کیسا ہے؟ جی، خلیل الرحمن بھائی کا عرب شریف جانا یہ بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اس میں مشورہ میں یہ دوں گا کہ جانے سے پہلے جی کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں۔ جی اچھا، اسی طرح ہمارے اوپر اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ ذہنی ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس کا کوئی استخارہ کیا آپ نے؟ نام ان کا نہیں سمجھ آیا اس میں۔ اچھا، نام دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ جی مزید ہمارے ساجد بھائی جی انہوں نے اپنا استخارے کے متعلق کہا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پریشان رہتے، تو اس حوالے سے ان کی بیماری کی طرف اشارہ آیا، تو ان کو چاہیے کہ پریشانی کے حوالے سے 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کو پی لیں۔ یہ دن میں 2-3 بار اس کا عمل کریں، انشاءاللہ اس حوالے سے بہتر ہو جائیں گے۔ روزانہ 60 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیں انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے بھی یہ روحانی علاج، یہ وظائف سماعت فرمائیں، تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ایسا گمبھیر مسئلہ آ جائے جس کی وجہ سے ذہنی ٹینشن بڑھ جائے، قلبی سکون نہیں مل پا رہا ہو، تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یا اس کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد اجاز، والدہ کا نام رضیہ بی بی۔ میرا دل کا رہنا اپنا کاروبار شروع کروں کپڑے کا، آپ استخارہ اس سے بارے میں کر دیں کہ یہ کپڑے کا کاروبار کیسا رہے گا۔ کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اعجاز بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کاروبار جو آپ کپڑے کا شروع کرنا چاہ رہے ہیں کیسا ہے، بہتر ہے یا نہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے، ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ بیٹے کا نام محمد برکت علی ہے اور اس والدہ کا نام ہے ثنا، وہ ٹھیک نہیں نہ رہتا، 4 ماہ کا بچہ، اس کا استخارہ کروانا۔ 4 ماہ کا بچہ ہے اور طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، ان کے بچے کی۔ استخارے کا آپ نے کہا، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، دونوں کے آپ استخارے کر لیجیے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، جی پریشانیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا، جی چارے کافی آزمائش میں تھے، پریشانیاں تھیں، پریشانی کی انہوں نے نوعیت نہیں بتائی تھی، تو ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ جس پر وہ ہمارے اسلامی بھائی عمل کریں، وظیفہ پڑھیں، تو ان کی جو بھی پریشانی ہو وہ دور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے اس طرح کے ہوتے ہیں پریشان حال، جو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور پریشانیاں ان کی ختم نہیں ہوتی، تو پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کا کوئی روحانی علاج۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہوں، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسلامی بھائی جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ عز و جل ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار اس کو کہتے ہیں۔ یہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پریشانیاں دور ہوں۔ انشاءاللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت کریں۔ بہت پیارا ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ روحانی علاج ہے استغفار کی کثرت۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کتنا پیارا یہ عمل ہے۔ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہم استغفار کی کثرت کریں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 مرتبہ تو استغفار ہم پڑھیں۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو رو کر، زہ نصیب سجدے میں گر کر، تہجد کے وقت سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں اور معافی چاہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کیسی برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرائض کی پابندی ہو، فرائض کی کثرت ہو، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بسا اوقات یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، مصیبتیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں۔ کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی تو کریں۔ جس طرح ہم لوگوں کے آتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ہم سوچے تو صحیح کہ میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور دعائیں کروں اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا تو کر کے دیکھوں، کیسے انشاءاللہ فائدہ نہیں ہو، فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم، دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بخشش و مغفرت کا پروانہ بھی حاصل ہوگا، ضمناً ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی، ہمارے اعجاز بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنا کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اعجاز بھائی کے حوالے سے کپڑے کاروبار کے متعلق بہتری کا اشارہ آیا ہے، چونکہ انہوں نے دکان وغیرہ یا گودام کا کہیں علاقے کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو بالفرض اگر یہ دکان وغیرہ یا گودام وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اب اس کے حوالے سے علاقے کا تعین کر کے، اس جگہ کا تعین کر کے دوبارہ ہماری سروس پہ رابطہ کریں اور مزید وہاں پہ استخارہ کروائیں۔ بہرحال مطلقاً جو ان کا کاروبار کے حوالے سے کپڑے کا کاروبار کرنا یہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام بھائی جی، انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے محمد برکت کے حوالے سے روحانہ استخارے کا کہا تھا، تو ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا، بچے کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد ہے آپ کے بچے کے ساتھ، تو بچے کی نظر بھی اتروا لیجیے، اور چاہے تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، نظر بد سے حفاظت کی تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، بچے کے گلے میں پہنا دیجیے، انشاءاللہ عز و جل بچے کی نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ میں بہت پیارا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، 29واں پارہ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی گئی، مایوس نہ ہو، اچھی نیت کے ساتھ کالز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت پر اللہ کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا۔ اور اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
dawatislami.net विज़िट कीजिए। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मेल्स के जवाबात भी दे दिए जाएंगे। परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि अपनी परेशानियों के हल के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में रज़ाए इलाही अज़्ज़ व जल के हुसूल के लिए सफ़र कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से खूब बरकतें हासिल होंगी, ज़िम्नन हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।